السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہیں، اور ان کی شان میں بہت ہی مستند اور صحیح احادیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے کہ جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی پاک باز عورت تھیں کہ اللہ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا۔ روایت کچھ اس طرح ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون کے جاموں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسین بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بتول ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ آپ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑ جاتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے، امۃ السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوئے مرتضیٰ، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ، طاہرہ، فاطمہ الزہرا اور بتول، زایا، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، سید النساء، خاتون جنت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ناراض کر لیا، اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔
جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے محمد اور خدا کو راضی رکھا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائل کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے اندر ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان عظمت نشان میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم مادر عیسیٰ بطول تھی اور دوسری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطول ہیں۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب چلتی تھی تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، آج سے ہی ہم سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی خاتون جنت کی سیرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کے مزید معلوماتی اسلامی واقعات جاننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔